بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ملک عبدالولی خان کاکڑ صاحب، گورنر بلوچستان، بزنس کمیونٹی کے معزز اراکین، خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں گورنر بلوچستان جناب ملک عبدالولی خان کاکڑ صاحب کو اسلام آباد چیمبر آنے پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم انجینئر رضی الاسلام صاحب، فہد وحید صاحب اور جو ہماری ایگزیکٹو کمیٹی کی ٹیم ہے، اس کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے افطار ڈنر کا جو ہمارا انویٹیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے یہ بات. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پچھلے کچھ عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ ہم بلوچستان آپ کے پاس کوئٹہ آ کے آپ کو کال آن کریں، لیکن ڈیو ٹو سم ریزنز رمضان کی وجہ سے وہ پاسبل نہیں ہو سکا. لیکن انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ ہم رمضان کے بعد ایک بزنس ڈیلیگیشن کوئٹہ لے کے آئیں، اور وہاں کی جو آپ کی بلوچستان کی بزنس کمیونٹی ہے اس کے ساتھ مل بیٹھ کے جو بزنس کے ایوینیوز ہیں ان کو ایکسپلور کریں کہ جو یہاں کا انویسٹر ہے وہ وہاں پہ کس طرح سے انویسٹ کر سکتا ہے، اور جو وہاں کے انویسٹرز ہیں ان کو یہاں پہ کس طرح سے لا کے اپنے بزنسز کو وہ لوگ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے ویسے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور بہت زیادہ قدرتی وسائل ہے وہاں پہ، اور اگر صحیح طریقے سے جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے وہ اس کی طرف فوکس کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ فارن ریزروز بھی ان کو بیچ کے ارن کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے یہ جو اکنامک سچویشن ہے اس سے بھی ہم باہر آ سکتے ہیں. اسی طرح سے جو وہاں کے لوگ ہیں بلوچستان کے، میں سمجھتا ہوں ان کی بھی ضرورت ہے کہ ان کو کاروباری سرگرمیوں میں انوالو کیا جائے، اور ان کا جو وہاں پہ غربت اور افلاس ہے اس کو کم کیا جائے تاکہ وہاں کے لوگ بھی اسی طرح کے پاکستانی کے طور پہ رہیں اور جی سکیں، اور اسی طرح امن کے ساتھ رہیں جس طرح لوگ اسلام آباد یا لاہور میں رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریکوڈک کا منصوبہ ہے وہ بھی کافی عرصے سے ڈیلے ہو رہا ہے اس میں، اور اگر اس کو کسی صحیح سمت میں ڈال دیا جائے تو وہ صرف ایک اکیلا ایسا منصوبہ ہے جو پاکستان کے سارے قرضے بھی اتار سکتا ہے، اور جو بلوچستان کا صوبہ ہے اس کی ترقی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے. اسی طرح سے جو بلوچستان ہے اس کا تقریباً 750 کلومیٹر کی کوسٹل لائن ہے، اور دنیا میں جو اکانومیز اور جو ملک گرو کر رہے ہیں وہ بلو اکانومی کے اوپر جو سمندر کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے، وہاں سے فشریز بھی ہے، اس کے ساتھ ٹورزم بھی ہے. تقریباً $1.5 کھرب کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مارکیٹ ہے. اگر بلوچستان میں ہم ڈیفرنٹ ریزورٹس ڈیولپ کریں اور اس کے علاوہ جو ہماری فشریز ہیں ان کو کسی طرح سے ہم وہاں پہ انڈسٹری کو فروغ دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو باہر بیچ کے فارن ریزرو جو ہے وہ ارن کر سکیں، اور اسے ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف بھی میں سمجھتا ہوں ہمیں جانا چاہیے. اور بہت سارے ہمارے لوگ ہیں یہاں پہ جو وہاں پہ لوگوں کو اس چیز میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں میں ہم ویلیو ایڈیشن میں کس طرح جا سکتے ہیں. اسی طرح سے سر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریلوے کا نیٹ ورک ہے وہ ہمارا کافی پرانا انگریز کے زمانے کا جو ہے وہی ابھی تک چلتا آ رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ہمارا ریلوے لنک ہے اس کو ہم ایران اور افغانستان کے ساتھ کنیکٹ کریں تاکہ جو ہماری ٹریڈ ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے. کیونکہ اکثر ہماری ترکمانستان کے سفراء سے بھی ملاقات ہوئی، ترکی کے سفیر سے بھی ملاقات ہوئی، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی سائڈ پہ جو بلوچستان میں انفراسٹرکچر ہے فار ریلوے وہ ان کی جو ریلوے لائن ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنا ریلوے لائن، آپ یورپی یونین کو دیکھیں، اگر آپ ایک ملک سے ریلوے لائن چلتی ہے تو وہ شاید 10-12 ملکوں سے ہوتی ہوئی اور مسافروں کو بھی لے کے جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ٹریڈ کی جو کموڈیٹیز ہیں اس کو بھی لے کے جاتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اس وقت کی بڑی عام ضرورت ہے، کیونکہ اب جس طرح سے ہم نے سنا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی کافی تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، تو اس چیز کی ہمیں اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ایران کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر کرنا چاہیے، اور جلد سے جلد ہمارا ریل نیٹ ورک ہونا چاہیے تاکہ وایا ایران ہم ترکی، آذربائیجان اور باقی جو ممالک ہیں وہاں تک بھی اپنی ایکسپورٹس کو ایکسپینڈ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی کیونکہ وہاں سے بارڈر لگتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں
جو افغانستان میں بھی ہمارے بزنس مین جا کے بیچ سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے میڈیا پہ تھوڑا سا پچھلے کچھ عرصے سے بلوچستان کے حالات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ان چیزوں کو، نیگیٹو چیزوں کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ انویسٹر کبھی بھی اس جگہ پہ نہیں جاتا جہاں پہ اگر اس طرح کی میڈیا میں بہت زیادہ باتیں ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی میڈیا کے ساتھ یہ چیزیں اٹھانی چاہیے کہ دیکھیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو دنیا کے ہر ملک میں کچھ اچھی اور بری ہوتی ہے، لیکن اگر بلوچستان میں کچھ اس طرح کے مسائل ہیں تو ہمیں اس کو میڈیا پہ اتنا زیادہ نہیں اچھالنا چاہیے تاکہ جو انویسٹر ہے وہ وہاں پہ آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سر ہم سمجھتے ہیں کہ جو گوادر ہے وہ پاکستان کی جو فیوچر ہے اس کی بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابھی گوادر کی بندرگاہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن جس طریقے سے اس کو آپریشنل ہونا چاہیے اور اس کو آنے والے وقت میں ایک ٹریڈنگ ہب بننا چاہیے وہ نہیں بن پا رہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز شامل ہیں آپ کو ان سب کو بٹھانا چاہیے ایک جگہ پہ، تاکہ جو گوادر کی پورٹ ہے اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، اور وہاں سے جو بھی اگر لیٹس سپوز وایا چائنا نے اپنی ایکسپورٹس وہاں سے آگے چلانی ہے، یا وایا UAE، ہم جس طریقے سے بھی پاکستان کی بہتری کے لیے اور بلوچستان کی بہتری کے لیے ہمیں گوادر کو بہتر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سر میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو چیف ہیں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد چیمبر کا دورہ کیا تھا، اور انہوں نے ہمیں یہاں پہ ایک ڈیٹیل پریزنٹیشن دی تھی کہ گوادر میں انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کے اوپر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارا ان کے ساتھ بھی دوبارہ ایک لائزون کریٹ کرائیں کہ ہم وہاں جا کے اس کو وزٹ کر سکیں، اور جس طرح سے گوادر کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے جو کہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے اور میرے خیال سے سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ پیسنجرز کو کیٹر کرنے والا ایئرپورٹ ہے، تو ہماری ایک سجیشن ہے کہ دیکھیں دنیا میں ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انٹرنیشنلی جتنی بھی فلائٹس آئیں ان کو لینڈ کروائیں گوادر میں، اور گوادر سے آگے ہمیں اپنی لوکل ایئر لائن کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی نے اسلام آباد آنا ہے، لاہور جانا ہے، وہاں سے کراچی جانا ہے، فیصل آباد جانا ہے، سیالکوٹ جانا ہے، تو ہم وایا اگر گوادر اس کو کریں گے، اور اگر کوئی فارنر وہاں پہ آتا ہے تو اس کو بھی آن ویزا آن ارائیول ملے تاکہ وہ بھی اس جگہ کو دیکھ سکے اور ایکسپلور کر سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ گوادر کو ایک ٹورزم سٹی کے طور پہ بھی ابھارے، تاکہ جو بھی لوگ باہر سے آئیں وہ وہاں پہ فار ٹورزم پرپز بھی کچھ چیزیں ایکسپلور کر سکیں، انجوائے کر سکیں، اور یہاں سے لوکل لوگ بھی وہاں پہ جا کے ٹورزم کی جو فیسلٹیز ہیں اس کو انجوائے کریں، انسٹیڈ وہ باہر جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب آپ کے آنے کے بعد اسلام آباد کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے، اور جو کوئٹہ اور بلوچستان کے بزنس کمیونٹی ہے ان کے درمیان ایک کنیکٹیوٹی کریٹ ہوگی، اور آگے آنے والے وقت میں ہم سب مل کے پاکستان اور خاص طور پہ بلوچستان کی ترقی کے لیے ایک عام کردار ادا کریں گے۔ اور آخر میں آپ سب لوگوں کا ایک دفعہ دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو۔